بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد کے بارے میں جو بہت ہی لالچی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو بھی لے لیا۔ ان کا یہ شاگرد بڑا ہی لالچی تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد سے پوچھا، کیا تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ اس شاگرد نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس سے 1 درہم نکالا اور اس شاگرد کو دے دیا اور اس سے فرمایا کہ اب تمہارے پاس 3 درہم ہو گئے ہیں، تو تم اس بستی میں جاؤ اور ان 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ لہٰذا وہ شاگرد اس بستی میں گیا اور وہاں سے 3 درہم کی 3 روٹیاں لے آیا۔ جب وہ روٹی لے کر آ رہا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف 1 ہی درہم دیا ہے، جبکہ ان روٹیوں میں میرے 2 درہم لگے ہوئے ہیں۔ اگر میں یہ 3 روٹیاں ان کے پاس لے جاتا ہوں تو ہم دونوں کے حصے میں آدھی آدھی روٹیاں آئے گی۔ آدھی روٹیاں وہ کھائیں گے اور آدھی میرے حصے میں آئے گی۔ اس سے بہتر ہوگا کہ 1 روٹی میں پہلے ہی کھا لیتا ہوں۔ لہٰذا اس نے اس راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور دوسری روٹی اپنے شاگرد کو دے دی۔ روٹیاں کھانے کے بعد اس شاگرد سے پوچھا کہ 3 درہم میں کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے سفر پر چلنے لگے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا سامنے آ جاتا ہے۔ شاگرد حیران ہو کر پوچھنے لگا، ہم اس دریا کو کیسے پار کریں گے؟ یہاں تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ مت، میں اس دریا میں آگے آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلنا۔ خدا نے چاہا تو ہم اس دریا کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا، اور اللہ کے کرم سے آپ نے دریا کو اس طرح سے پار کیا کہ آپ کے جسم کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں لگی۔ شاگرد یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر ہزاروں جانیں قربان، آپ اللہ کے نبی ہیں جسے اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد سے کہا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرا دل نور سے بھر گیا ہے تو بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے پھر کہا، اللہ کے نبی، روٹیاں 2 ہی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ چلتے چلتے راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ ہرن آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس ہرن کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر کھایا اور وہ گوشت شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی کھال کو ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہرن زندہ ہو گیا اور آواز مارتے ہوئے اپنے دوسرے ہرنوں کے پاس واپس چلا گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے آپ جیسے نبی اور آپ جیسا استاد مجھے عطا کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ معجزہ دیکھ کر کیا تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ اس لالچی شاگرد نے پھر وہی جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے ایمان میں پہلے سے دگنا اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد وہاں سے آگے چل دیے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک پہاڑ نظر آیا۔ وہ پہاڑ کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پر 3 سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد سے فرمایا کہ ایک اینٹ میری ہے، ایک اینٹ تیری ہے اور ایک اینٹ اس شخص کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد کو وہیں چھوڑ دیا اور اس سے کہنے لگے کہ میرے حصے کی اینٹ تم ہی رکھ لو، اور اتنا کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شاگرد وہاں بیٹھ کر یہ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ ان اینٹوں کو میں اپنے گھر کیسے لے جاؤں۔ یہ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے پاس سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ ان ڈاکوؤں کی نظر اس شاگرد پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں اور ہم لوگ بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک کے حصے میں ایک ایک اینٹ آ جائے گی۔ ان لوگوں نے اس لالچی شاگرد کو قتل کر دیا۔ اتفاق سے وہ ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہی ہے، وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور وہ 3 اینٹیں میری ہو جائے گی۔ اور وہیں دوسری طرف اس کے 2 ساتھی آپس میں مشورہ کرنے لگے، اگر ہم اپنے ساتھی کو مار دیتے ہیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد ان کا تیسرا ساتھی روٹیاں لے کر آیا۔ اس نے ان روٹیوں میں زہر ملایا تھا۔ جب وہ روٹیاں لے کر آیا تو دونوں ساتھیوں نے مشورے کے مطابق روٹیاں لانے والے ساتھی کو مار دیا۔ پھر دونوں نے جب روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہریلی روٹیاں کھانے کی وجہ سے مر گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سونے کی اینٹیں ویسی کی ویسی ہی ہے، لیکن ان اینٹوں کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا انسان سچائی کو چھوڑ کر دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان لیتا ہے اور دین کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی اور سچائی پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، اگر یہ سچا واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے سچے واقعات آپ کو ہم بتا سکیں۔ اللہ حافظ۔